بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اللہ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا. پتہ نہیں ہمارے ملنے جلنے والوں میں، اعزاء میں، احباب میں، دوستوں میں کتنے ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں شریک تھے، روزوں میں، تراویح میں اور رمضان کی عبادتوں میں، لیکن آج وہ دنیا پار کر چکے اور رمضان کی جو برکات ہیں، اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، ان سے مستفید ہونے کا موقع اب نہیں رہا، کیونکہ یہ دنیا ہی دارالعمل ہے. جب تک آدمی دنیا میں ہے اس وقت تک وہ اپنے اعمال میں اضافہ کر سکتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے، اور جب دنیا سے چلا گیا، آنکھ بند ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اب اعمال کا دروازہ بند ہے. اب تو اعمال کی جزا و سزا ہے. اعمال کے اندر کوئی اضافہ آدمی اپنے اختیار سے اس وقت نہیں کر سکتا. تو آدمی کو پھر حسرت ہوتی ہے مرنے کے بعد کہ میں نے اپنی زندگی، اتنی لمبی زندگی اللہ نے مجھے عطا فرمائی تھی، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، اور اب اس اپنی طرف سے نیکیوں میں اضافے کا کوئی راستہ اپنے اختیار سے کوئی نہیں ہے. کوئی اللہ کا بندہ اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ چھوڑ گیا ہو، اس کا ثواب تو انشاءاللہ اس کو ملتا رہے گا، لیکن عمل کا جہاں تک تعلق ہے، عمل کا دروازہ بند. اب جزا اور سزا کا وقت ہے. تو مرنے کے بعد پھر کوئی راستہ نہیں ہے اپنے اعمال میں اضافے کا. توبہ کا، استغفار کا باب بند. یہ دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ موت کے سکرات طاری نہیں ہوتے، موت نزا کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، اس وقت تک کھلا ہے. اللہ میں نے کھول رکھا ہے، چوپٹ کھولا ہوا ہے توبہ کا دروازہ. لیکن جب موت کے فرشتے آ گئے، سکرات موت شروع ہو گئے، نزا کی کیفیت شروع ہو گئی، دروازہ بند. اب نہ توبہ کا دروازہ ہو سکتی ہے، نہ استغفار ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور اپنے عمل میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس لیے بعد میں آدمی کو حسرت ہوتی ہے جب وہ منظر، آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں بند ہونے کے بعد آنکھیں کھلتی ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو کس طرح گنوایا.